بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی نظام زندگی اور اسلام کی تمام تر تعلیمات اسلامی نظریہ کائنات پر استوار ہیں۔ اسلامی نظریہ کائنات جسے اصول دین کہا جاتا ہے، یعنی دین کی بنیادیں۔ اصول دین کا پہلا اور اہم ترین نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، اس کائنات کا بنانے والا خالق موجود ہے، اور وہ خالق ایک اور فقط ایک ہے، اس کی مثل و مانند کوئی نہیں۔ ان بحثوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات کی بحث شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات سے آشنائی اس لیے بھی ضروری ہے چونکہ اس سے خدا کا بہتر تعارف ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے ان صفات کو سمجھ لینے کے بعد اسلام کو ہم بہتر طور پر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک اہم صفت اللہ کی عدالت ہے۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ ممکن ہی نہیں کہ اللہ ظلم کرے، محال ہے، ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہو۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے، عدل رکھتا ہے۔ عدل کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ عدل کا ایک معنی یہ کہ کسی بھی صاحب حق شے کو اس کا حق دینا، یا یہ کہیں کہ کسی بھی حقدار شخص کو، کسی بھی حقدار شے کو اس کا حق عطا کرنا، اسے کہتے ہیں عدل۔ یعنی اگر کسی حقدار شے کو اس کا حق نہ دیا جائے تو یہ ظلم کہلائے گا، چونکہ وہ ایک چیز تھی اس کا حق لیکن اسے نہیں دیا گیا، بس یہ ظلم ہوا ہے۔ عدل کا دوسرا معنی اور درستر اور وسیعتر معنی یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پر رکھا جائے، ہر چیز کو اس کے مناسب مقام و محل پر رکھا جائے، یعنی اس شے کو جس چیز کے لیے وہ مناسب ہے وہاں سے کہیں اور رکھا نہ جائے۔ یہ عدل کا وسیعتر معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے، دونوں معنی میں عادل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر حقدار کو اس کا حق عطا کرتا ہے، کبھی بھی کسی بھی حقدار سے اس کا حق نہیں چھینتا، یا اس کا حق کسی اور کو نہیں دیتا، یا اس کا حق اس سے سلب نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہر حقدار کو اس کا حق عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس معنی میں بھی عادل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر قرار دیا ہے، ہر چیز کو اس کے متناسب مقام پر رکھا ہے۔ ان دونوں معنی میں اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ یہاں ایک نکتے کی وضاحت ضروری ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ عدل اور مساوات کو ایک سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں عدل یعنی مساوات اور برابری قائم کرنا، یعنی یا کہتے ہیں کہ عدل اور انصاف۔ انصاف بھی مساوات اور برابری کا ہی نام ہے۔ انصاف یعنی کسی چیز کو نصف کرنا، کسی شے کو دو مساوی حصوں میں تقسیم کرنا، نصف کرنا، آدھا کرنا کہلاتا ہے انصاف۔ تو بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ عدل و انصاف ایک ہی چیز ہے، یا عدل و مساوات، عدل اور برابری ایک ہی چیز ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمیشہ عدل و مساوات ایک جیسے نہیں۔ بعض اوقات عدل کا تقاضا مساوات ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ عدل کا تقاضا مساوات، انصاف اور برابری نہیں، بلکہ عدل کا تقاضا یہ کہ ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر، اس کے مناسب مقام پر رکھا جائے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔
دیکھیں اگر کوئی استاد آ کر اپنی کلاس سے اپنے اسٹوڈنٹ سے امتحان لیتا ہے اور امتحان لینے کے بعد اگر وہ تمام اسٹوڈنٹ کو جو لائق ہیں نالائق ہیں یا معتدل ہیں اگر وہ تمام اسٹوڈنٹس کو ایک ہی نمبر دے مثلا 100 میں سے سب کو 80 نمبر دے تو سب لوگ کہیں گے ہر عاقل کہے گا کہ یہ کام غلط ہے۔ استاد کہے کہ میں نے تو برابری قائم کی، میں نے تو نالائق اور لائق اور باقی تمام اسٹوڈنٹس میں برابری قائم کی، سب کو ایک برابر نمبر دیے، سب کو 80 نمبر دیے، لیکن سب کہیں گے ہر عاقل کہے گا کہ یہ برابری درست نہیں ہے، یہ عدل نہیں ہے، بلکہ آپ کو استاد کو ہر اسٹوڈنٹ کی محنت کے مطابق اسے نمبر دینا چاہیے۔ وہ جو نالائق ہے جس نے مثلا 10 میں سے 5 سوال حل کیے ہیں اس کو 50 نمبر ملنے چاہیے، اور جس نے 10 کے 10 سوال کیے اسے 100 نمبر ملنے چاہیے، جس نے 7 سوال کیے ہیں، جس نے 4 سوال کیے، ہر ایک کو اس کی محنت کے مطابق نمبر دیے جائیں، یہ عدل ہے۔ اگر تمام کو ایک نگاہ سے دیکھ کر برابر نمبر دیے جائیں تو یہ عدل نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ یا اسی طرح آپ دیکھیں اگر کوئی کسی جگہ پر چند مزدور آ کر کام کرتے ہیں، کسی مزدور نے 5 گھنٹے کام کیا، کسی نے 10 گھنٹے کام کیا، کسی نے سخت مشقت طلب کام کیا، کسی نے آسان تر کام کیا، اب مالک آ کر تمام مزدوروں کو ایک جیسی اجرت عطا کرے، ایک ہی مزدوری سب کو مثلا 1,000 روپیہ دے تو ہر عاقل کہے گا اس نے عدل نہیں کیا، چونکہ اس نے سب کو گرچہ اس نے برابری قائم کی ہے لیکن یہاں یہ برابری درست نہیں ہے، ہر مزدور کو اس کی محنت اور حق کے مطابق ملنا چاہیے۔ پس ہم سمجھ جاتے ہیں کہ عدل مساوات کے معنی میں نہیں ہے، یعنی کئی سینکڑوں ایسے مقامات ہیں جہاں اگر برابری قائم کی جائے تو ہر عاقل کہے گا یہ ظلم ہے اور عدل کے خلاف ہے۔ بس عدل یہ کہ ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق اس کی محنت اور صلاحیت کے مطابق عطا کیا جائے۔ عدل یہ ہے کہ ہر شے کو اس کے متناسب جگہ پر اس کے مناسب مقام پر رکھا جائے۔ پس عدل ہمیشہ مساوات کے معنی میں نہیں، گرچہ بعض اوقات مساوات کے معنی میں بھی جہاں پر مثلا تمام اسٹوڈنٹس نے مثلا ایک ہی جیسے پیپر دیے تو یہاں درست ہے، یہاں سب میں مساوات قائم کرنا درست بات ہے، لیکن یہاں بعض اوقات عدل کا لازمہ مساوات ہوتا ہے، برابری، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ پس عدل کا درستر اور کامل تر معنی یہ ہے کہ ہر شے کو اس کی مناسب جگہ پر رکھا جائے، ہر چیز کو اس کا مناسب مقام دیا جائے، یہ عدل ہے۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں، اس لیے کہ ظلم کے جو بھی عوامل ہیں وہ اللہ میں موجود نہیں ہیں۔ ظاہر ہے ظلم کرنے کی وجوہات ہوتی ہیں، کوئی ویسے ہی تو ظلم نہیں کرتا، کوئی وجہ تو ہوتی ہے جو وہ ظلم کرتا ہے، کسی کا حق چھینتا ہے یا اس کو اس کی مناسب جگہ پر قرار نہیں دیتا۔ تو ظلم کی جو بھی وجوہات ہیں وہ اللہ میں موجود نہیں ہیں، اس لیے اللہ ظالم بھی نہیں ہے، ظلم نہیں کرتا، چونکہ وہ وجوہات اللہ میں موجود نہیں ہیں۔ ظلم کی ایک وجہ جہل ہے، لا علمی اور نادانی ہے۔ جب کوئی شخص لا علم اور جاہل ہوتا ہے وہ ظلم کر بیٹھتا ہے، چونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس شے کا اصل مقام، درست مقام کیا ہے یا اس کا کتنا حق بنتا ہے، اس لیے وہ ظلم کر بیٹھتا ہے نادانی اور جہالت میں۔ اللہ تعالیٰ نادان اور جاہل نہیں ہے۔ بعض اوقات ظلم کی ایک وجہ عاجزی ہوتی ہے، ناتوانی ہوتی ہے، کوئی شخص ناتوان ہے، اس میں طاقت ہی نہیں کہ وہ عدل قائم کر سکے، ہر چیز کو اس کی مناسب مقام پر قرار دے سکے، اس کو علم ہے لیکن طاقت نہیں ہے اس میں، وہ عاجز و ناتوان ہے، اس لیے وہ ظلم کر بیٹھتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صفت بھی اللہ میں موجود نہیں ہے، اللہ عاجز و ناتوان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت لامحدود ہے، اس لیے وہ ظلم نہیں کرتا۔ بعض اوقات ظلم کی ایک وجہ غفلت ہوتی ہے،
کوئی شخص جانتا بھی ہے اور طاقت بھی رکھتا ہے، لیکن چونکہ غافل ہوتا ہے یا لاپرواہی میں مبتلا ہوتا ہے، وہ ظلم کر بیٹھتا ہے۔ لیکن اللہ کی بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لاپرواہی یا غفلت کا شکار بھی نہیں ہوتا، بس اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے بھی ظلم نہیں کرتا۔ اور بعض اوقات ظلم کی ایک وجہ ضرورت ہوتی ہے، انسان جانتا بھی ہے، غافل بھی نہیں ہے، طاقت بھی رکھتا ہے، لیکن چونکہ اس کو خود کسی چیز کی ضرورت ہے، اسی لیے وہ کسی کا حق چھین لیتا ہے یا اس کو اس کے مناسب مقام پر نہیں رکھتا تاکہ خود وہ مقام حاصل کر لے۔ بعض اوقات انسان کی مجبوری، انسان کی نیاز بھی اس کے ظلم کا باعث بنتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نیازمند ہستی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بھی احتیاج، کمی، نقص اور عیب موجود نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ پس ظلم کے جتنے بھی اسباب و عوامل ہو سکتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود نہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز پر، کسی بھی مخلوق پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اس نے ہر شے کو اس کے مناسب ترین مقام پر رکھا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔